تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دیکھیں نا سورہ الصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا. یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں. حقیقت بات ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے. لیکن یہ دعا حرام ہے کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. وہبی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے. اگر اس کائنات کی کوئی سب سے بڑی دعا ہے نا تو یہی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے، تو یہ تو پاسبل نہیں. تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما دے. آمین. اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں. اس طرح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی. سورہ النجم میں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب تب وہ کامیاب ہوا. پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ. پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت تھے، اکیلا پوری امت. یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں، کوالٹی. بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوئے گا. آیا نا داڑ تلے دسو 90 بھی بندے نہ پورے کر سکتے. قرآن میں آیا ایک لوط ایمان لایا ابراہیم پہ، یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے. دیٹس آل. 10 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے. اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے. تو سورہ الصافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام کی کہا سلام علی نوح فی العالمین. ٹھیک ہے. موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا سورہ الصافات میں تمام انبیاء پہ الگ الگ ذکر کر کے ان پہ سلامتیاں بھیج کے اینڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر. انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے جو سچے بندے تھے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو. والحمدللہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے. اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا اس میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.